السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحب میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مریم آئی ہوئی ہے آپ کے ساتھ آئی. بلانا ہے دیکھ لیں. آپ جیسے بتائیں. چلے اوپر چلی گئی ہوں گی شاید. میں نے تو آپ کے پیچھے دیکھا ہی نہیں. تو پھر رہنے دیں ٹھیک ہے. مریم آپ ادھر آ جائیں. بتاؤ. ایک تلاوت ہو جائے میرا خیال آپ ایم ایل اے صاحب تلاوت کریں. جزاک اللہ. آپ سب کا میں نے آج آپ کو زحمت دی ہے کہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی طرف سے منگل 8 مئی 2018 کو جاری ہونے والے پریس ریلیز کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے ذریعے قوم کے سامنے پیش کروں. آپ سب کو معلوم ہے کہ میں کئی بار نیب کی جانبداری، اس کے غیر منصفانہ اور بڑی حد تک متعصب اور اناج پر مبنی رویے کی طرف اشارہ کرتا رہا ہوں. چیئرمین نیب کی طرف سے جاری ہونے والے اس پریس ریلیز نے میری باتوں کی توثیق کر دی ہے. اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ کس طرح ایک ادارے کے سربراہ نے اپنی قانونی ذمہ داریوں کو پس پشت ڈال کر میری کردار کشی اور میڈیا ٹرائل کو اپنا مشن بنا لیا ہے. پہلے تقریباً 2 سال قبل ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کو مسخ کر کے اس کا جواز بنایا گیا. دباؤ پڑا تو 4 ماہ پہلے ایک اردو اخبار میں چھپنے والے غیر معروف کالم کو اتنی سنگین الزام تراشی کا جواز بنا لیا گیا اور 8 مئی کے پریس ریلیز کے بعد نیب کی طرف سے آنے والی وضاحتیں عذر گناہ بدتر از گناہ، اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے. الزام کی نوعیت اس قدر سنگین اور شرمناک ہے کہ اسے نظر انداز کرنا پاکستان کے پورے سیاسی، جمہوری اور آئینی نظام کو خطرے میں ڈالنا ہے. الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ نواز شریف نے، جو کہ 3 بار اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، تقریباً $5 ارب کی بھاری رقم ملک سے باہر بھیجی. یہ رقم منی لانڈرنگ کے ذریعے بھیجی گئی. شکرین کو کہیں جا کے بات گفتگو نہ کریں، آپ خود جائیں. اس رقم کے ذریعے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو نقصان پہنچایا گیا. اس رقم کے ذریعے بھارت کے زر مبادلہ کے ذخائر کو طاقتور بنایا گیا. کسی بھی محب وطن پاکستانی پر اس طرح کے بے بنیاد، گھٹیا اور مضحکہ خیز الزامات ناقابل برداشت ہیں. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ احتساب کے نام پر قائم ہونے والا ادارہ میرے خلاف جھوٹے اور من گھڑت الزامات کا مورچہ بن چکا ہے. کسی طرح کی ابتدائی تحقیق و تفتیش کے بغیر ایک گمنام سے اخباری کالم کو بنیاد بنا کر چیئرمین کے نام کے ساتھ پریس ریلیز جاری ہونا کردار کشی اور میڈیا ٹرائل کی انتہائی مکروہ مثال ہے. آپ سب کو معلوم ہے
کہ میرے خلاف نیب عدالت میں جاری ریفرنسز کا تعلق بھی اسی طرح کی ایک بے سروپا میڈیا رپورٹ سے ہے جسے پیناما پیپرز کا نام دیا گیا تھا۔ دنیا کے 20 ممالک اور سینکڑوں افراد کا اس میں ذکر تھا، لیکن کسی نے بھی اسے توجہ کے لائق نہیں سمجھا، یہاں تک کہ جب میں نے آج خود سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس پر کمیشن بنانے کی درخواست کی تو اسے ایک غیر ضروری مشق قرار دے کر فارغ کر دیا گیا۔ میرے سیاسی مخالفین جب پٹیشن لے کر گئے تو اسی سپریم کورٹ نے اسے فریولس یعنی فضول، لغو اور بے ایمانی قرار دے کر واپس کر دیا۔ پھر نہ معلوم کیا ہوا کہ یہ فضول، لغو اور ناکارہ پٹیشن مقدس ہو گئی اور معتبر بن گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیناما پیپرز میں سرے سے میرا نام بھی نہیں تھا، میرے کسی بچے پر بھی کسی قانونی کارروائی کا کوئی الزام نہیں تھا، لیکن پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جے آئی ٹی سے نیب ریفرنسز تک پھیلی کہانی ہماری تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے جس پر آنے والی نسلیں بھی افسوس کرتی رہیں گی۔ پیناما پیپرز کیس میں بنائی گئی جے آئی ٹی ہیرو پر مشتمل ہونے کے باوجود میرے خلاف ایک پائی کی بدعنوانی، کرپشن یا کک بیک تلاش نہیں کر پائی۔ مجھے وزارت عظمیٰ سے فارغ کرنا طے پا چکا تھا، لہذا کوئی بہانہ نہ ملا تو اقامہ یعنی ویزا کو بنیاد بنا کر اپنی خواہش پوری کرنی تھی۔ بے سروپا پیناما پیپر سے شروع ہونے والی کہانی جاری ہے۔ 9 مہینے سے ایک تماشا لگا ہے، درجنوں گواہ پیش ہوئے، ہر ایک نے تصدیق کی کہ میرا کسی لین دین سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا۔ اس کے باوجود میں اس بوگس مقدمے میں تقریباً 70 کی لگ بھگ پیشیاں بھگت چکا ہوں، جو پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے۔ چونکہ طوطے مینا کی کہانیوں سے کچھ برآمد نہیں ہوا، اس لیے کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی نیا کیس بنایا جائے اور مجھے سزا دلوا دی جائے۔ پیناما پیپرز کے بعد ورلڈ بینک رپورٹ کو مسخ کر کے پیش کرنا بھی اسی متعصب سوچ کی علامت ہے۔ یہ اسی ڈرامے کی دوسری قسط ہے۔ کیا نیب نہیں جانتا کہ 2 سال پہلے بھی اسٹیٹ بینک نے اس کی واضح تردید کر دی تھی؟ کیا نیب کو نہیں معلوم کہ 2 سال پہلے بھی ورلڈ بینک نے 2 ٹوک وضاحت کر دی تھی؟ کیا نیب کو نہیں معلوم کہ ورلڈ بینک نے کہہ دیا تھا کہ نہ منی لانڈرنگ ہوئی، نہ اس میں کسی شخص کا نام ہے؟ اور کیا نیب کو نہیں معلوم کہ سپٹمبر 2016 میں وال اسٹریٹ جرنل، ڈان اور بزنس ریکارڈر جیسے معتبر اخبارات نے کیا لکھا تھا؟ اس سب کے باوجود کسی اخبار کے 4 ماہ کے پہلے سے گمنام کالم کو بنیاد بنا کر کسی رتی بھر ثبوت بلکہ رتی بھر شک کے بغیر میرا نام بھارت کو اربوں ڈالر کی منی لانڈرنگ میں ملوث کرنا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ نیب اپنی ساکھ کھو چکا ہے، اس کا اعتبار ختم ہو چکا ہے، اس کا متعصب چہرہ پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے۔ اب یہ ادارہ اور اس کا چیئرمین اس کریڈیبلٹی سے محروم ہو چکے ہیں جو کسی بھی احتسابی ادارے کے لیے ضروری ہے۔ چیئرمین نیب نے میری کردار کشی ہی نہیں کی، قومی مفاد اور ملکی آبرو کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ نیب کے چیئرمین بتائیں گے کہ کیا انہوں نے کالم نگار کو بلا کر کوئی ثبوت مانگے؟ انہیں 4 ماہ بعد کس نے یہ کالم یاد دلایا؟ کیا انہوں نے کسی طرح کی ابتدائی تحقیق کی؟ کیا انہوں نے ورلڈ بینک یا اسٹیٹ بینک سے اس معاملے کے بارے میں
کچھ پوچھا؟ کیا انہوں نے 2 سال قبل سامنے آنے والی اس قضیے اور اس پر ہونے والے رد عمل کا جائزہ لیا؟ انہیں رات کے لمحات میں ایسا پریس ریلیز دینے کی ایمرجنسی کیوں محسوس ہوئی؟ ان پر لازم ہے کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں اپنے شواہد سامنے لائیں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ قوم سے کھلے عام معافی مانگیں۔ اس کھلے تعصب کا مظاہرہ کرنے کے بعد وہ اس منصب پر قائم رہنے کا جواز کھو چکے ہیں، لہذا فوری طور پر استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت شروع کر دی ہے۔ ہم تمام قانونی آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھرپور اقدامات کریں گے۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ احتساب نہیں، احتساب کے نام پر میری جماعت کا اور پی ایم ایل این حکومتوں کی انتظامی مشینری کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا غیر منصفانہ سلسلہ ہے۔ پارٹی کے صف اول کے تمام رہنماؤں کو مقدمات میں الجھایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد مقبول سیاسی قوتوں کو رسوا کرنا، جمہوریت کو کمزور کرنا اور خاص طور پر ہمیں نشانہ بنانا ہے۔ نیب کی 90% کارروائیاں اسی دائرے میں گھوم رہی ہیں۔ یہ سب کچھ انتخابات سے پہلے شرمناک پری پول ریگنگ ہے۔ میں 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ آئین و قانون کے خلاف ہے اور ہم ساکھ سے محروم ہو جانے والے کسی متعصب ادارے کا لقمہ بننے کے لیے تیار نہیں۔ میں جناب وزیر اعظم کا ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھایا ہے۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں تقسیم کی لکیروں سے ہٹ کر اس مسئلے کا جائزہ لیں گی اور حقیقی طور پر پارلیمنٹ کی بالادستی کی تاریخ رقم کریں گے۔ میں میڈیا کے بڑے حصے کا بھی شکر گزار ہوں جس نے نیب پریس ریلیز کے بعد چند گھنٹوں بلکہ چند منٹوں کے اندر اس کا پوسٹ مارٹم کر کے اصل حقائق عوام کے سامنے پیش کر دیے۔ مجھے توقع ہے کہ آئندہ بھی معتبر قومی میڈیا معاملات کو کسی فرد کے حوالے سے نہیں بلکہ ملکی مفاد اور انصاف پسندی کی آنکھ سے دیکھے گا۔ جی میاں صاحب، یہ تھا میرا، اور اب چند ایک سوالات آپ۔ جی میاں صاحب، عظیم صدیقی خیبر ٹی وی سے میاں صاحب پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت چیپی گوئیاں ہو رہی ہیں آپ کے ایک تو خلائی مخلوق کے حوالے سے، یہ کیا چیز ہے اور کیا آنے والے چند ماہ میں حالات بہتری کی طرف دیکھتے ہیں اور انتخابات وقت پہ ہوں گے یا نہیں پہنچ چکے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ کہنا ہمارے لوگوں کو، ایم این ایز کو، ایم پی ایس کو کہ فوری طور پہ مسلم لیگ کو چھوڑو، انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو جاؤ یا پی ٹی آئی کو جوائن کرو، یہ کون کہہ رہا ہے ان کو؟ اور کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو پھر نیب کے یہ دو مقدمے تیار ہیں آپ کے خلاف۔ الیکشن میں مشکل سے 3 مہینے ہیں، یہ کارروائیاں کیسے ہو رہی ہیں، کیوں کر ہو رہی ہیں اور کون کر رہا ہے؟ جو لوگ ان کو جا کے ملتے ہیں وہ نیب کے لوگ نہیں ہیں۔ مجھے کچھ اپنے ہمارے ایم ایل اے نے یہ خود بات بتائی ہے جو نہیں پارٹی چھوڑنا چاہتے، مسلم لیگ نون کو نہیں چھوڑنا چاہتے، تو کون لوگ ہیں جو ان کے پاس جاتے ہیں اور پھر نیب کا ڈراوا دیتے ہیں، نیب کا خوف دلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مقدمے تیار ہیں آپ کے خلاف، تو اگر وہ نہیں جوائن کرتے تو پھر نیب کے مقدمے بننے کے لیے تیار ہیں، اور کچھ بنائے بھی گئے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں، انویسٹیگیشن بھی شروع کر دی گئی ہے۔ یہ پھر کیا ہے؟ کوئی آپس میں کس کے ساتھ تعلق داری ہے جو جس کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ پھر نیکسس ہے نا،
اور جو ابھی آپ نے جو سوال پوچھا ہے جس مخلوق کا آپ نے بات کی ہے، تو پھر اس کا کس کے ساتھ نیکسس ہے؟ اور نیب کے قانون میں تو اس بات کی قطعاً کہیں اجازت نہیں ہے کہ آپ فلاں کے کہنے کے اوپر آپ انیشیٹ کریں کیسز، فلاں کے کہنے پہ آپ کارروائی کریں، پارٹیاں تبدیل کروانے کے لیے آپ ممبرس کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈالیں۔ یہ عجیب تماشا ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ ہم لوگ کر چکے ہیں کئی مرتبہ کر چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ جتنے بھی جتن کر لیں، ابھی جیسے کل وہاں پر جو جن لوگوں کو شامل کروایا ہے پی ٹی آئی میں، وہ خود سے تو پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے نہیں تھے، جو انڈیپینڈنٹ انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا۔ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، میرا خیال ہے کہ 2-3 کے علاوہ میں باقی شکلیں بھی نہیں پہچانتا تھا کہ وہ لوگ کون ہیں۔ تو یہ لوگ ہی ہیں جو ادھر جو ہے نا وہ ادھر ہانکے جا رہے ہیں، اور ان کو وہاں بھجوانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ پبلک انشاءاللہ ان کے ساتھ نہیں ہے، پبلک اللہ کے فضل و کرم سے پی ایم ایل این کے ساتھ۔ صالح ظافر صاحب، میاں صاحب، یہ آپ نے کوئی تحریر نفسی یا سائیکو انالیسس کیا ہے کہ ملک کے ساتھ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ریزنز کیا ہے، اس کی کازز کیا ہے، ایک؟ اور دوسرا، اس تمام تر کے باوجود آپ انتخابات کے نتائج کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کو وہ جو پوزیشن آپ کو ملنی چاہیے، کیا اس کے باوجود وہ ملے گی؟ صالح ظافر صاحب، یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے، جو بندے جا رہے ہیں وہ اکیلے ہی جا رہے ہیں۔ وہ جو پہلے اخباروں میں کبھی لکھا تھا کہ اپنے ہزاروں ساتھیوں سمیت جا رہے ہیں، اب وہ بات نہیں رہی۔ اب ہزاروں ساتھی جو نا وہ ہیں ہی نہیں کہیں، وہ سارے مسلم لیگ ان کے ساتھ ہیں، یہ اکیلے پارٹیاں تبدیل کر رہے ہیں، اور دیکھیں گے انشاءاللہ نتائج بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اس لیے تو پریشانی کا عالم ہے دوسرے کیمپ میں، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم بار بار کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان ایک عجیب تماشا بنتا جا رہا ہے دنیا کے اندر، اور یہ تماشا جو ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ دھرنے کے دوران تمام سیاسی قوتیں آپ کے ساتھ تھیں، یہی وجہ تھا کہ اس وقت پارلیمنٹ کی بالادستی کو بھی یقینی بنایا جا سکا اور دھرنا بھی ناکام ہوا۔ اب آپ نے سیاسی قوتوں سے رول ادا کرنے کی بات کی ہے، تو کیا آپ پیپلز پارٹی سمیت دیگر جمہوری قوتوں سے خود رابطہ کرنا پسند کریں گے تاکہ دوبارہ سے جو ایک چیلنجز درپیش ہیں ان پر تمام سیاسی قوتیں؟ جو ابھی پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں جو اٹھ کے بات کی ہے، تقریر کی ہے، بالکل میں اس تقریر سے متفق ہوں، اور انہوں نے صحیح بات کی ہے۔ اور ہم اپنا جو نا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے کیسز کو چھوڑے، آگے کی نیب کے معاملات کو درست کریں۔ اور میں اپنا کوئی بڑے لوگ کہتے تھے کہ جناب نواز شریف جو نا وہ خلاف سزا سنائی جائے گی تو پھر یہ پریزیڈنٹ کے پاس جائیں گے تھرو دا پرائم منسٹر، اپنی جو ہے وہ معافی مانگیں گے۔ کبھی میرے ذہن میں خیال تک بھی نہیں آیا کہ اگر مجھے خدا نہ خواستہ سزا سنائی جاتی ہے تو میں جا کے رحم کی اپیل فائل کروں یا درخواست دوں۔ میں آج بھی اگر آتی ہے وہ خدا نہ خواستہ میرے خلاف سزا، میں کسی سے معافی مانگنے یا رحم کی اپیل کے لیے نہیں جاؤں گا۔ یہ ان سے پوچھیں جو صرف میرے خلاف نہیں ہوتے، 70 سالوں سے ہر وزیر اعظم کے خلاف ہوتے ہیں۔ الیکشن تاخیر کا شکار ہوگا اور اس کو 1 سال کے لیے سیٹ اپ لایا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جو بھی یہ سوچ رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی کوئی سازشی سوچ کسی کی ہو نہیں سکتی، اور میرے خلاف نہیں، ملک کے خلاف، یہ ملک کے خلاف سازش ہے۔ اور ایسی سوچ پہ بھی پابندیاں لگنی چاہیے، بلکہ اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، ٹریزن لگنا چاہیے اس کے اوپر۔ یہ غداری ہے ملک کے ساتھ غداری ہے یہ۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں جو
बंदे तब्दील करवा के इधर ले जाओ, इधर से तब्दील करा के उधर ले जाओ, ये अकाउंटेबिलिटी से बच जाएंगे? ये समझते हैं कि ये इनके खिलाफ कभी भी कोई केस नहीं बनेगा, केस नहीं खुलेगा? ये आज तो क्या कर रहे हैं, कल को इनको पे करना पड़ेगा जो कुछ ये आज कर रहे हैं। क्या आपकी हुकूमत इस पोजीशन में है कि चेयरमैन नैब के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके या जजों की तैनाती के हवाले से कोई नई तरमीम हुकूमत खत्म होने से पहले जवाब में लाई जा सके? कुछ बातें ऐसी हैं जो आज अगर सब पार्टियां किसी चीज़ पे मुत्तफिक हों, जो समझती हैं कि मुल्क व कौम के मफाद में हैं, उनको ज़रूर करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्शनों के बाद की जा सकती हैं और उस वक्त होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ज़रूरत के मुताबिक हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप मैनेज करें। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या हमारी सोसाइटी में कहते हैं बुआरी, क्या आपने अपनी सफों में झाड़ू फेरी है कि आपकी सफों में तो कोई खलाई नहीं बैठी? अगर खलाई मखलूक जो है ना वो नज़र नहीं आती है और खलाई मखलूक नज़र नहीं आती, तो लिहाजा जो खलाई मखलूक है, जो असल खलाई मखलूक है वो है 70 सालों से है। अब उसका मुकाबला जो है वो ज़मीनी मखलूक से जो है वो इंशाल्लाह होने वाला है, और ज़मीनी मखलूक अल्लाह के फजल करम से खलाई मखलूक को शिकस्त देगी। नवाज रजा साहब क्या ये आपको वक्त नहीं आया कि आपको राज इस वक्त अवाम के सामने ले आए? आपके साथ जो ज्यादती हो रही है आपको अवाम को आगाह करें, वो राज क्या है, क्या आपके साथ? अभी जैसे इन्होंने कहा था, यहाँ पे किसी साहब ने कहा था कि जी आप धरनों में आप जो ताकतें आपके खिलाफ थी, उसमें से भी कुछ ऐसी ताकतें थी जो खलाई मखलूक से ताल्लुक़ रखती हैं। तो वो एक ये आपने जो सवाल पूछा है उसका मैं फिलहाल ऐसे ही थोड़ा सा जवाब दे रहा हूँ आपको। तफसील का जिक्र फिर कभी करेंगे। नवाज रजा साहब नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि जैसे उनकी कोई दूसरी तरफ के साथ जब मीटिंगें कोई जो है ना वो नतीजा खेज होना शुरू होती हैं तो यकीनन हम भी बैठेंगे और हम भी बैठ के पार्टी की लेवल के ऊपर इसका फैसला जो है वो करेंगे। हाँ, आप मैनेज करो भाई, वो काफी देर से पीछे आप करें ना, आप करें। बात हो गई है। नवाज रजा साहब अब आप ये जो आप कह रहे हैं मैं इसके बारे में जवाब दे चुका हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता जवाब देने दें। कुछ आज दूंगा, कुछ 8-10 दिनों के बाद दूंगा, फिर 8-10 दिनों के बाद दूंगा, और चलता जाएगा ये मामला आगे। ये साहब ये फरमाइएगा कि जब से पनामा केस को लेके सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग शुरू हुई, आपकी कैबिनेट के मेंबरान और पार्टी ये तसल्सल से कहती रही कि अब की बार साजिश नाकाम होगी, साजिश बेनकाम होंगे। सर मेरा सवाल ये है कि साजिशें तसल्सल से जारी हैं, साजिश बेनकाम होगी, क्या कहें? मैं जवाब दे चुका हूँ। अरशद वही चौधरी, लास्ट क्वेश्चन अरशद वही चौधरी। आपने बात की उनके कानूनी कार्रवाई के हवाले से, हम देखते हैं कि काफ़ी एक तसल्सल से चीफ जस्टिस साहब जो है उनके बारे में जो उनका जो कंडक्ट है उसके हवाले से भी बड़ी शिकायत सामने आ रही है। एक सेशन जज ने पहले उनके बारे में लिखा जिसे मुस्तल किया गया। अभी कल 184(3) के बारे में जो पेशावर में एक बेंच था उनके अपने साथी
ने उनके इस जो क्या है इसको भी चैलेंज किया। तो मुस्लिम लीग नून के पास आपकी हुकूमत में आपके पास ये आईनी हक है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ एक रेफरेंस जो है वो भेजा जा सकता है। तो अगर आप उनके कंडक्ट पे और इन तमाम बातों पे इस तरह इख्तिलाफात हैं तो क्या बात है, क्या लायक है कि इनके खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं किया जाए? ये चौधरी साहब मैं आपकी जो है ना वो ट्वीट्स पढ़ता रहता हूँ, आपकी सजेशंस भी मैं पढ़ता रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज बड़े काम की बात की है आपने। और मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि ये जो केस आप देख रहे हैं कि जिसके लिए मैं आज भी अदालत हाजिर हुआ था, मरियम नवाज शरीफ भी मेरे साथ थी। तो मैंने जैसे भी कहा कि तकरीबन 70 के करीब पेशियाँ हम भुगत चुके हैं और नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। पहले 6 महीने चला केस, फिर 2 महीने की एक्सटेंशन हुई, अब 1 महीना और हो गया है, यानी 1 महीना और एक्सटेंशन कर दी गई है। अगर कोई वाकई सबूत होता, कोई और तो ठोस तो और बात है, कोई थोड़ा सा भी कोई क्रेडिबल या काबिल जिक्र कोई सबूत होता तो जनाब पहले 10 दिन में फैसला हो चुका होता। ये केस शुरू होने के विदिन 10 डेज फैसला हो चुका होता। आप जरा खुद भी सोच सकते हैं कि 9 महीने 8 महीने केस चला है, इतने गवाह भुगते हैं, इतनी पेशियां हुई हैं, रात दिन पेशियां होती रही हैं, किसी आज कि ये अभी तक फैसला क्यों नहीं होने पा रहा? मेरा ये ख्याल है कि ये गालिबन ये चलाना चाहते हैं गैर मुअय्यना मुद्दत तक या क़यामत तक ये केस चलाना चाहते हैं, या उस वक्त तक चलाना चाहते हैं जब तक कि ये कुछ घड़ ना लें, कोई मैन्युफैक्चर ना कर लें, कोई ऐसी चीज़, कोई अपना जिसको कहते हैं ना फैब्रिकेट ना कर लें, बना ना लें जो इस्तेमाल कर सकें किसी सज़ा के लिए मेरे ख़िलाफ़। तो ये आप जहन में रखें। और आपके जो भाई हैं, जो जर्नलिस्ट वहाँ पे कवर करते हैं, जो कुछ अखबारों में पिछले 8 महीनों से वो लिख रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो एक मुंह बोलता सबूत है कि इस केस के अंदर कुछ नहीं है, ना कोई करप्शन है, ना कोई किकबैक है, ना कमीशन है। और जिनके खिलाफ कमीशन, करप्शन और धांधली और सरकारी रकम की खुर्द बुर्द के केसेस हैं, 15-15 साल से 3-3 पेशियां भी उनकी नहीं भुगती, और मेरी 70 के करीब पेशियां जो है वो हो चुकी। ये जरूर आप ज़हन में रखिए और आपको इसके ऊपर जरूर गौर करना चाहिए। देखिए माशाल्लाह सब हमारे MNAs बैठे हुए हैं यहाँ पे भी, लेफ्ट पे भी, राइट पे भी। ये तो माशाल्लाह पार्टी छोड़ के नहीं कहीं जा रहे, किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी। ये अच्छा, जिन्होंने छोड़ी है ना चंद एक लोग, उन्होंने छोड़ी नहीं, छड़वाई जा गई है, उनसे छड़वाई गई है। आपका साथ देने के लिए तैयार क्यों नजर नहीं आ रहे? क्या उन्हें भी किसी तरफ से इशारे हो रहे हैं, उन्हें भी कहीं से मैनेज कर दिया गया? और मोर इम्पोर्टेंट सर, आपके दिनेरा साथी चौधरी साहब के मैं ये देखें पीपल्स पार्टी और PTI का जो अभी आप कह रहे हैं गठजोड़ जो है, उसका सबूत तो आपके सामने है। उसका सबूत है जब तारुल कादरी साहब का जलसा लाहौर में था, दोनों ने अपनी टाइमिंग सेट की थी कि तुम 1 घंटा पहले आना, मैं 1 घंटा बाद में आऊँगा। आए थे दोनों, वहाँ पर आए थे ना या नहीं आए थे, गठजोड़। उसके बाद फिर ये जो सेनेट के इलेक्शंस हुए और फिर जरदारी साहब ने और इमरान खान साहब ने जो आपस में गठजोड़ किया, और फिर इमरान खान साहब से पूछें, जनाब इमरान खान साहब, आपने पीपल्स पार्टी के तीर को मोहर लगाई थी या नहीं लगाई थी? लगाई थी या नहीं लगाई थी? ये फिर गठजोड़ नहीं है। वो तो कहते थे कि मैं इस शख्स से इसका मुंह देखना भी पसंद नहीं करता, मैं जरदारी से हाथ मिलाना गवारा नहीं करता। ये हाथ मिलाना तो दूर, उनके निशान को वोट दिया, और कहीं मुझे ऐसा ना हो कि कहीं अब जनरल इलेक्शन में भी वो उनके निशान को कहीं वोट ना दे दे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
جو باہر وہ کہتا ہے اس کو کوئی انکل میں نے نہیں بیانی کی کاپی تو نہیں ہے سر؟ السلام علیکم جی، کاپی اگر میرے پاس جب یہ ان کا ریزیو ہو رہا تھا تو میرے پاس آئے تھے اس وقت ان کا کینسل ہوا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے مجھے 3 مہینے میں پھر مشورہ ہے اپنی صفوں میں جھاڑو پھر مشورہ ہے اپنی صفوں میں